محبت تم سے ہے جانا اسکلم سونی رائٹس قسط نمبر 13۔ جہاں ایک طرف عالیہ نے لندن جانے کا فیصلہ کیا، وہیں دوسری طرف دستور نے عالیہ کا موقف سننے کے بعد اب سچ دریافت کرنے کے لیے علی سے بھی اس کا موقف جاننے کا ارادہ کیا۔ یونیورسٹی میں عالیہ کو جواب دینے کے بعد عالیہ کا پیچھا نہ کرنے کا فیصلہ علی کے دل میں مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی یونیورسٹی چھوڑ کر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکا۔ اپنے آپ کو عالیہ کے ذکر اور اس کے خیال سے دور رکھنے کے لیے اس نے خود کو مختلف کاموں میں مصروف رکھ کر اپنا دن جیسے تیسے گزار دیا تھا، اور اب شام ہو چکی تھی جب علی اپنے کمرے میں آیا۔ جتنا بھی وہ خود کو اس کے خیالات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اس قدر وہ ناکام ہوتا۔ بے ساختہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر وہ اپنی اب الماری کی جانب لپکا، جو بیڈ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ الماری کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس میں کافی دیر تک کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر مسلسل کوششوں کے بعد وہ چیز مل گئی۔ وہ ایک رومال تھا۔ رومال اپنے بھاری ہاتھ میں لیے عنابی لبوں پر ہلکا سا تبسم ظاہر کرتا وہ الماری کا دروازہ بند کرنے کے بعد واپس اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے لیٹ گیا اور مسلسل تکتا رہا۔ یہ وہی گلابی رنگ کا رومال تھا جو لندن میں اس رات کے واقعے کے دوران عالیہ نے علی کو دیا تھا۔ آپ کو کافی چوٹ لگی ہے ہاتھ پر، یہ اپنی ہتھیلی پر باندھ دے، فی الحال خون زیادہ نہیں نکلے گا۔ اس رومال کو پیار سے دیکھتے ہوئے اسے عالیہ کے کہے ہوئے وہ جملے مسلسل یاد آ رہے تھے۔ اپنے سینے پر رومال رکھ کر اب اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ ان تمام لمحات کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو لندن میں عالیہ کے ہمراہ گزرے تھے۔ مگر اتنے میں علی کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ وہ فوراً آنکھیں کھولے، دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھاتا اس کی اسکرین کو تھکنے لگا۔ اسے جو کال آ رہی تھی وہ ایک نیا ان سیو نمبر تھا۔ کچھ لمحے تھکنے کے بعد علی نے کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد مؤدبانہ لیکن رعبدار لہجے میں علی کالر سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو علی صاحب؟ علی کے سلام پر پلٹ کر جواب میں بھی ایک مرد کی بھاری آواز علی کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اس کے لیے کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، مگر آپ کو پہچان نہیں پایا۔ مقابل سے اب بھی ناشنا ہوتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ میں دستور عالم بات کر رہا ہوں، عالیہ کا بھائی۔ مقابل نے سنجیدہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، بتائیں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس تعارف پر دستور کو پہچانتے ہوئے وہ اس کا احوال دریافت کرنے لگا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں اس لیے کال کی ہے کیونکہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ دستور نے سوالیہ انداز میں اپنی کال کرنے کا مقصد بیان کیا۔ جی بھائی، حکم کریں۔ دستور کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور رومال بیڈ پر رکھ کر پوری توجہ سے دستور کی بات سننے لگا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا اور عالیہ کے بیچ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تم سلجھے ہوئے معلوم ہوتے ہو، تو پھر عالیہ نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دستور نے ڈھکے چھپے انداز میں علی سے ساری کہانی دریافت کرنی چاہی۔ دستور بھائی، میں آپ کو اپنا بھائی مانتا ہوں اور آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دراصل میں نے عالیہ کو اسپن کی مہندی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ علی نے اب دستور کو اطمینان میں لیتے ہوئے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالیہ تمہارے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ تم جیسے بہترین انسان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ علی کی وضاحت کے بعد تب جا کر دستور کو ساری کہانی سمجھ میں آئی۔ نہیں دستور بھائی، ایسا نہ کہیں، شاید میں ہی اس بہترین لڑکی کا مستحق نہیں ہوں۔ مسکراتے ہوئے علی نے دستور کو جواب دیا۔ تم بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہو۔ دستور نے علی کی بات سن کر اس کی تعریف کی۔ بھائی سچ کہوں تو اعلیٰ ظرف آپ کا ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی بہن کے بیان کے نتیجے میں اب تک نہ جانے میرے ساتھ کیا کر چکا ہوتا۔ علی نے بھی جواب میں دستور کی تحمل مزاجی کی تعریف کی۔ میں بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر بھی لوں تب بھی میں ایسی جاہلیت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ دستور نے اپنی تحمل مزاجی سے علی کو آگاہ اور مطمئن کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ علی دوبارہ عالیہ کے خیالوں میں کھو گیا، جبکہ دوسری طرف دستور اب کھانے کی میز پر پہنچا جہاں عالیہ بھی حشاش بشاش لہجے میں اپنے والدین سے گفتگو کر رہی تھی۔ دستور اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ عالیہ کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ دستور شاید اب بھی اس سے کل کے واقعے پر ناراض ہے۔ عالیہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اپنا سوٹ کیس نکالتے ہوئے اپنا سامان رکھنے کی تیاری میں لگ گئی کہ اتنے میں دستور کمرے کے دروازے پر دستک دیتا ہوا داخل ہوا۔ علی کا موقف سننے کے بعد اور اسے جاننے کے بعد وہ عالیہ کو ایک آخری مرتبہ سمجھا کر علی کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ ارے بھائی اندر آئے نا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ علی نے مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے۔ کیوں بھائی، خیریت ہے؟ کہاں جانے کی تیاریاں کر رہی ہو؟ دستور کا دھیان کمرے میں آتے ہی الماری کے کھلے دروازے اور سوٹ کیس کی جانب ہو چکا تھا۔
جسے عالیہ نے اپنے بیڈ پر کھلا رکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ کپڑے موجود تھے۔ بھائی مجھے لگا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آنے والی تھی۔ کچھ معصومیت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے وہ بھائی کا مزاج بھانپ رہی تھی کہ آیا وہ اب بھی ناراض ہے یا نہیں۔ تم نے علی سے معافی مانگی؟ دستور نے علی کا ذکر چھیڑ کر اس کا خیال پھر سے عالیہ کے ذہن میں تازہ کر دیا، جس نے علی کے خیالات سے پہلے ہی بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا تھا۔ جی بھائی، میں نے یونی پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا ہے۔ علی کا نام سن کر عالیہ کے لبوں پر سے وہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی اور اس کا دل لرز اٹھا۔ گڈ، میں تمہیں ایک بہترین مشورہ دوں گا کہ ساری باتیں بھلا کر تم علی کو جاننے کی کوشش کرو۔ میں نے دنیا دیکھی ہے اور بے دعوے کر سکتا ہوں کہ وہ ایک خاندانی اور اعلیٰ ذرف کا مالک شخص ہے۔ دنیا کی باتوں پر دھیان دو گی تو تمہیں کبھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی منزل، کیونکہ اس دنیا میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ لوگ زیادہ ہیں۔ تصور اب کھڑے کھڑے اپنی بہن کو سمجھا رہا تھا اور وہ دنیا والے جملے سے اس کا واضح اشارہ زہرا کی طرف تھا۔ بھائی پلیز، میں اس شخص کے بارے میں ہر کسی سے سن کر تھک چکی ہوں، تنگ آ گئی ہوں۔ میں یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے اب۔ بابا سے بات کر کے میں تایا کہ ہاں کچھ دنوں کے لیے لندن جانا چاہتی ہوں بس۔ اس کا دل اس سے کچھ اور کہہ رہا تھا اور دماغنا کی تسکین اسے یاد دلا رہا تھا، جس پر عالیہ نے یک لمحہ آنکھیں میچتے ہوئے اپنے بھائی کو جواب دیا اور اس کی باتیں بھی نظر انداز کر دیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ لندن چلی جاؤ گی تو پڑھائی کا کیا ہوگا؟ لندن کا تذکرہ سن کر دستور حیران رہ گیا۔ پڑھائی کا بیڑا تو ویسے ہی غرق ہو چکا ہے، جب یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آ جاؤں گی واپس۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں تایا کو بھی بتا چکی ہوں اپنے آنے کا۔ اب ہاتھ باندھتے ہوئے وہ ہٹ درمی سے اپنا فیصلہ سنا گئی۔ ٹھیک ہے، تم ویسے بھی بہت ضدی ہو، سو تم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے دستور برہمی ظاہر کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور عالیہ اسے پکارتی رہ گئی۔ بھائی کے جاتے ہی وہ سر پر ہاتھ رکھے صوفے پر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ دستور اسے دوبارہ علی یاد کرواتا ہوا چلا گیا تھا اور وہ بھی اب علی کے بارے میں پھر سے سوچنے لگی۔ کیا واقعی وہ بے قصور ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ زہرا تو جھوٹ نہیں بولتی مجھ سے، لیکن آج یونیورسٹی میں اس کی آنکھیں کیوں لمسی لگی مجھے؟ ہو سکتا ہے میرے دل میں احساس جگانے کے لیے یہ اس کا کوئی نیا ناٹک ہو۔ مگرس نے تو کہہ دیا ہے کہ اب وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اف خدایا، یہ کیسی الجھن ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خود سے ہی سوالات کرتی وہ اپنا سر پکڑنے لگی، لیکن اس کا کوئی بھی خیال وہ سوال اس کے لندن جانے کے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ عالیہ نے 2 ہی دنوں میں اپنے گھر والوں کو اپنے لندن جانے کی بات پر آمادہ کر لیا اور بالآخر وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئی۔ مسلسل 3 دن گزرے تو علی کو محسوس ہوا کہ اس کی کہی گئی آخری بات کے نتیجے میں اب عالیہ کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لندن جا چکی ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ عالیہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پھر علی نے بھی یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں پورا دن گزارنے لگا۔ اداسی اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکی تھی اور والدین کے سمجھانے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں یہ سلسلہ جاری تھا اور دوسری جانب عالیہ کو لندن گئے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن وہی سوالات اب بھی اس کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے، جو رفتہ رفتہ علی کی مسلسل یاد کا سبب بن رہے تھے۔ یہ اس کے دل میں علی کے لیے محبت کی پہلی دستک تھی، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان سے وہ اتنی شدید نفرت کرتی ہے، آخر اسی انسان کی یاد کیوں آ رہی ہے۔ آج بھی وہ ہاتھ میں کتاب لیے بالکنی میں صوفے پر بیٹھی علی کے خیالوں میں گم تھی کہ اتنے میں سائرہ کی کال آ گئی۔ کال ریسیو کی تو سائرہ یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی، جو اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بہتر تھا۔ علی کے بارے میں کچھ بات کروں تم سے؟ بالآخر سائرہ نے پھر عالیہ سے علی کا ذکر شروع کر کے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس کا ذکر اب یوں کیا جاتا گویا وہ عالیہ کی زندگی کا کوئی اہم پہلو ہو۔ ہاں یار، مجھے تم سے علی کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ عالیہ نے پہلی بار اس کے ذکر میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سائرہ سے سوال کیا۔ ارے واہ، علی کا ذکر، وہ بھی تمہارے منہ سے؟ مگر وہ تو تمہیں زہر لگتا تھا نا؟ عالیہ کے جملے پر سائرہ بہت حیران ہوئی۔ ارے یار، فضول باتیں نہ کرو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ یونیورسٹی آتا ہے یا نہیں؟ کچھ تو بدلاؤ آیا ہوگا نا؟ سدھر گیا ہوگا میرے جاتے ہی؟ اپنا سوال کرتے ہوئے گہری دلچسپی سے گویا ہوئی تھی۔ اصل میں جب سے تم گئی ہو علی نے یونی آنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی آتا تھا۔ عالیہ کی بات سن کر سائرہ نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ عالیہ نے حیرانگی سے پھر پوچھا۔ ہاں یار، اب وہ نہیں آتا۔ سائرہ نے سرد لہجے میں پھر وہی جواب دیا۔ ظاہر ہے اس کا پلان فیل ہو گیا۔ اب کیوں آئے گا بھلا؟
عالیہ پھر اپنے پرانے خیالات اور گمان کے مطابق کہنے لگی۔ اس کے ذہن میں اس وقت کافی الجھنیں گردش کر رہی تھیں۔ نہیں یار دیکھو، میں اب بھی کہوں گی کہ اسے تم سے واقعی محبت تھی۔ سائرہ نے آج پھر بات واضح کرنے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار بس کرو، دیکھو یہ بات یاد رکھو، شاید تمہارا اس طرف دھیان نہیں ہے کہ اگر علی چاہتا تو اس سے بہتر سے بہترین لڑکی مل سکتی تھی۔ یونیورسٹی کا شارپ اسٹوڈنٹ ہے، امیر ہے، ہینڈسم ہے، یونی کی ساری اچھی سے اچھی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، مگر وہ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عالیہ بیزاری سے سائرہ کی بات رکوانے لگی، مگر سائرہ نے پھر بھی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، یقیناً یہی بات تو میں بھی کہہ رہی ہوں، اسے مجھ سے مطلب تھا کیونکہ اس کا شکار میں تھی، وہ کسی اور کو کیوں دیکھتا؟ عالیہ نے اپنی جانب سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے سائرہ کو دلیل پیش کی۔ اف یار، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر اس کا ٹارگٹ تم ہی تھی اور اگر وہ ایک ٹائم پاس لوگوں کے ساتھ کھیلنے والا بندہ ہوتا، تب بھی کوئی اپنا پورا وقت ایک ایسی لڑکی پر برباد نہیں کرتا جو اس کی مسلسل تذلیل کرتی ہو۔ عالیہ کی اس دلیل پر سائرہ نے اسے پھر لاجواب کر دیا۔ آج تک عالیہ کو اس طرح کوئی نہیں سمجھا پایا تھا، اور نہ ہی وہ علی کے متعلق کسی سے سننا پسند کرتی تھی، مگر آج وہ ساری باتیں دھیان سے سن بھی رہی تھی اور جواباً دلیل پیش کرتے ہوئے اپنے ذہن کی الجھنوں کو سلجھانا بھی چاہتی تھی۔ انسان کی نیت فوراً پتہ لگ جاتی ہے، اور جو انسان کسی چیز کو کرنے کا عادی ہو وہ اتنے مہینوں تک صبر نہیں کرتا، فوراً ہی کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو منزل اس کے لیے آسان ہو اسی کا رخ کرتا ہے۔ لیکن علی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، سمجھی؟ سائرہ نے ساری دلیلوں کے جواب فون پر ہی عالیہ کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو یار تم، مجھے تم سے ایک اور بات بھی شیئر کرنی ہے، اور وہ تم کسی سے نہ کہنا۔ عالیہ کو اب کافی حد تک اپنے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، اس لیے وہ اب سائرہ کو اپنے دل و دماغ کی اصل جنگ سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں کہو۔ سائرہ عالیہ کی اس بات پر ذرا پریشان ہوئی۔ یار مجھے اب تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ علی شاید بے قصور ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا عکس اب بھی میرے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ میں لندن آ گئی مگر اس کا خیال میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ عالیہ اب سائرہ کو اپنی کیفیت سے آگاہ کرنے لگی۔ یار واقعی؟ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی علی سے محبت ہو گئی ہے؟ سائرہ عالیہ کی کیفیت سن کر پرجوش اور پرمسرت لہجے میں اسے اس کی کیفیت کا اصل نام دینے لگی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو یار، یہ محبت نہیں ہے، مجھے صرف اپنے رویے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ عالیہ نے سائرہ کو ڈانٹتے ہوئے اپنے جذبات سے انکاری لہجے اختیار کیا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہارا دل کرتا ہوگا کہ وہ پھر سے کہیں سے نظر آ جائے، تم پھر سے اسے ڈانٹو، باتیں سناؤ اور وہ سر جھکائے معصومیت سے تمہاری باتیں سنے، تم اس کا معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر اسے مزید تنگ کرو۔ بیٹا یہ محبت ہی ہے۔ عالیہ نے سائرہ کی یہ بات سن کر بنا کچھ کہے کال کاٹ دی، اور سائرہ کے جملے یاد کر کے وہ مدھم سا مسکرائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے محبت؟ عالیہ اب اپنی کیفیت اور سائرہ کی کہی گئی باتوں پر حیران تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں مرہم پٹی کی دکان کھول لینی چاہیے۔ علی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے اس کا جملہ اب عالیہ کے ذہن میں یاد آ رہا تو وہ خود سے مزید مسکرانے لگی۔ اسے بلا وجہ یوں خوشی کیوں محسوس ہوئی وہ اس بات سے انجان تھی۔ آج کیوں مجھے تمہارے اسٹیوپڈ سے بکواس جوک پر بھی ہنسی آ رہی ہے؟ کیوں مجھے یہاں لندن میں آ کر سکون نہیں مل رہا، تمہاری فکر ہو رہی ہے؟ عالیہ اب علی کے جملے کو یاد کرتی مسلسل مسکراتی خود سے سوال کرنے لگی۔ شاید اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ علی سے محبت کرنے لگی ہے۔ یوں کہانی نے ایک اہم ترین موڑ اختیار کیا، جو ایک نئے منظر نامے کا پیش خیمہ تھا۔